السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مستد نشین، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت مصطفیٰ جان رحمت نوشہ بدم جنت سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار نائب پروردگار ہستی انسانیت کی اولین فصل نوبہار دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل روحی فداح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ احترام و عقیدت میں درود شریف کی نظریں بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ باوقار ناظرین کرام، ہم اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا جس کرونا وائرس سے دوچار ہے، اس کے نتیجے میں جو اس کے منفی اثرات پوری دنیا پہ مرتب ہو رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ بلا شبہ یہ آفات الہی ہے، اللہ کی طرف سے اس طرح کی آفات نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا اور اس کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی اس طرح کے حالات درپیش ہوں کہ شاید اس سے زیادہ مشکلات سے عالم انسانیت دوچار ہو۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کا سر نو جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصدیت کے تحت پیدا کیا تھا، ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ انسان صاحب عمل ہو تو وہ فرشتوں سے زیادہ بلند ہے، اگر بے عمل بن جائیں ہم تو ہم جانوروں سے بدتر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بلندی اور عظمت، وقار، شرف و مجد اور تمام تر عزتیں اس لیے عطا فرمائی تھی کہ ہم صاحب عمل ہو کے زندہ رہیں گے اور ہم اطاعت گزار بندہ بن کے زندہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر بھیجا، ہم اس کی خلافت اور اس کی دی گئی عزتوں کے حوالے سے ہم نمائندہ قوم بنیں گے، مگر ہم ایسا نہ بن سکے، جس کے نتیجے میں یہ آفات ہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ مصیبتیں ہیں۔ اور جب بھی قوم نے انحراف، بغاوت، طغیان، سرکشی، الحاد کا راستہ اختیار کیا، اس پہ عذاب نازل ہوتے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کائنات کے ہر ذرے میں اس کی عظمت، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی قدرت نافذہ موجود ہے اور اثر و نفوذ کی تمام مرئی اور غیر مرئی طاقتوں کا مالک خدا کی ذات ہے۔ عالم یہ ہے کہ وہ جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب۔ قرآن عظیم میں سورہ یاسین کے آخری آیات میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے،
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ تبارک و تعالی جب کسی امر پر اپنے احکامات کو نافذ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جیسی ہی اللہ کی مشیت، اس کی ارادت خلق اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ شے عالم ظہور، عالم عدم سے عالم ظاہر میں رونما ہوتی ہے۔ وہ خداوند قدوس ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ مالک حقیقی ہے، کائنات کا ہر ذرہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اور وہ قادر مطلق ہے۔ فسبحان الذی ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو جب کائنات کی ہر شے اللہ رب العزت کے تحت قدرت و مشیت ہے اور کائنات کے ہر ذرے پر اللہ رب العزت کی عظمتوں کی حکمرانی ہے، اور جب وہ چاہتا ہے کوئی چیز ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کے امر کے تحت ہے اور اس کی قوت نافذہ کائنات کے ہر ذرے میں اپنا اثر و نفوذ رکھتی ہے۔ تو پھر فسبحان الذی ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو پاکی اس ذات کے لیے، وہ رب کائنات ہے، کائنات کی ساری سربلندیاں، ساری پاکی، عظمتیں، شوکتیں، تنزیہات کی ساری بلندیاں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ فسبحان الذی، فسبحان، وہ پاک ہے وہ ذات، الذی بیدہ ملکوت کل شیء، کہ وہ پاک پروردگار عالم ہے کہ جس کے دست قدرت میں ساری کائنات کی ملکوتیت ہے، ہر شے کی بادشاہت ہے۔ ملکوتیت، ملکوت کل شیء، ہر شے کی ملکوتیت، ہر شے کی بادشاہت، ہر شے کی عظمت و بلندی، سرفرازی، کائنات آفاق و انفس کا ہر گوشہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک، قطرہ قطرہ، ذرہ ذرہ، دھارہ دھارہ، چمن چمن، گلشن گلشن، چمن دہر میں کلیاں چٹخ رہی ہیں، فضا بسیط میں سورج روشن ہے، چاند کی چاندنی، اخلاق کی جوانی، پھولوں کا تبسم، دریاؤں کا بہاؤ، شرق و غرب کی تمام وسعتیں اور یہ فاصلے اس کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہیں، اس لیے کہ وہ رب کائنات ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ساری کائنات کی عظمتیں، بادشاہت اور ہر شے کی ملکوتیت جس کے دست قدرت میں ہے، والیہ ترجعون، اور اس کی طرف ہم سب کو واپس لوٹنا ہے۔ ہر شے اس کی بارگاہ میں رجعت کرنے والی ہے، پلٹنے والی ہے، پھرنے والی ہے، اور ہم سب کو اس کی بارگاہ میں لوٹنا ہے۔ اور کائنات کی ہر شے فانی ہے اور اللہ کی ذات باقی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات کی ہر شے فانی ہے اور جو باقی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور ہم سب کو اس کی بارگاہ کرم کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر ہم صاحب اطاعت ہوں گے تو جنت الفردوس کی بہاریں میسر آئیں گی، اور گنہگار ہوں گے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ رب کائنات کا ارشاد گرامی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ کائنات کی ہر شے فانی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنے والی ہے، اس کی عظمتیں، اس کی شوکتیں، اس کی بزرگی، اس کی قدرت، اس کی مشیت، اس کا غفار ہونا، ستار ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، علیم ہونا، شاہد ہونا، وہ ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے، ہر عرصے کے لیے ہے، اور وہ کائنات کے ہر ذرے کو اس کی طاقت احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ کائنات کے ہر ذرے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک وہ خداوند قدوس ہے جو اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا گیا جب کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، لمن الملک اليوم، آج کا دن کس کے لیے ہے؟ آج کا دن، وہ دن جو قیامت کے بعد کا، خدائی جانے کا وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن نہ سورج ہوگا، نہ چاند، نہ سورج، نہ چاند، نہ اس کی روشنی، نہ ستارے، نہ یہ وسعت زمین، نہ رفعت آسمان، یہ تمام چیزیں اب ختم ہو جائیں گی۔ خدائی جانے وہ کون سا دن ہوگا جس دن کے باب میں کہا گیا ہے کہ آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ آج بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب دنیا فانی ہے تو باقی صرف اللہ کی ذات ہے، اور جب دنیا فنا ہو جائے گی تو خدا کی عظمت و مشیت آواز دے گی اور کہے گی کہ بتاؤ کہ آج دنیا کس کے لیے ہے؟ بلا شبہ اللہ کے لیے ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی طرف لوٹنے والی ہے، اس لیے کہ وہ سمیع و بصیر و علیم ہے اور وہ قادر مطلق ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس سورہ پاک میں ارشاد فرمایا گیا،
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، کہ پاک ہے ذات، اس کی طرف ہر شے کو لوٹنا ہے، کائنات کی ہر شے کی ملکوتیت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے اور ہر شے کو اس کی طرف پلٹ جانا ہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں، دوستو، ایک مقام پہ ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں دیکھو کہ جب بندہ مومن اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشکور بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمتوں کو، اس کی شوکتوں کو، اس کی حیات کی تابناکیوں کو، اس کی عزتوں کو اور اس کے گرد و پیش کے ماحول کو اس کے لیے مؤثر بنا دیتا ہے، بلکہ موافق حال بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا کہ وہ خداوند قدوس ہے، وہ رب کائنات ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ رب العزت کے دیے گئے انعامات پہ شکریہ ادا کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم اللہ کے دی گئی نعمتوں پر اتراؤ گے، گھمنڈ کرو گے، مغرور ہو جاؤ گے تو پھر وہ تمہاری نعمتوں کو کم کر دے گا۔ اگر آپ جائزہ لیں آج کے ماحول میں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یعنی کہ ملیشیا سے لے کر اور انڈونیشیا کے اس کنارے تک، غریب ممالک سے لے کر ترقی یافتہ ممالک تک، شاید ہی کوئی ایسا حصہ اس وقت ہو جو کرونا وائرس سے متاثر نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ، انگلینڈ، فرانس، جرمنی اور اس طرح دوسری بڑی طاقتیں جو انہوں نے اپنی سائنس کے ذریعے سے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رکھا تھا، چاند پر پہنچ گئے تھے یہ لوگ اور پھر مریخ تک پہنچنے کی باتیں کر رہے تھے، کہاں گئے یہ سب؟ ان کا سپر پاور کہاں گیا؟ کبھی انہوں نے محسوس کیا، جائزہ لیا؟ اللہ جب کسی قوم کو طاقت دیتی ہے تو اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں بندے مشکور بن جائے، عبد مشکور بن جائے۔ ہی سپوز ٹو بی تھینکسفل ٹوارڈس ہز گاڈ اللہ آلمائٹی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو عزت و شرف اور علم و ہنر سے نوازے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم اپنے اللہ کا شکر گزار بن جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دوام کو اس پہ باقی رکھے۔ مگر آپ نے دیکھا عراق کو تورا بورا میں بدل دیا گیا، لاکھوں افراد قتل کیے گئے۔ عراق کا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، بوسنیا میں انسانوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں افراد تہ تیغ کر دیے گئے۔ سیریا میں جو ہوا آپ کے سامنے ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، افغانستان میں جو ہوا آپ کے سامنے ہے، اور حالیہ دنوں میں جو دہلی میں جو واقعہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بے گناہوں کا قتل عام ہوا ہے۔ ان حالات میں جب بڑی طاقتیں مظلوموں کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برسا رہے ہوں گے، بڑی طاقتیں جب مظلوموں پر ظلم کر رہی ہوں گی، بڑی طاقتیں جو سو کال سپر پاورز ہیں جب وہ غریبوں کی ہڈیوں پر اقتدار کی کرسیاں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اجتماعی عذاب تو آئے گا، اور وہ آ کے رہا ہے۔ اور ایسا عذاب کہ بڑی بڑی طاقت جو ہیں وہ بے بس نظر آ رہی ہیں، اور یورپ کے بعض ترقی یافتہ ممالک نے ہینڈس اپ کر دیا ہے۔ وہ اس بات سے انہوں نے اپنی عاجزی اور عجز کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں ہینڈل کر سکتے، ہمارے ہاسپٹل، ہماری مشین، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارا ریسرچ، ہمارا یہ پورا کا پورا جو میڈیکل نظام جو ہے اب اس بات سے معذور ہے کہ ہم اس سے زیادہ پیشنٹس کو، اس طرح کے وائرس زدہ افراد کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اٹلی وہ آپ کے سامنے ہے، اسپین آپ کے سامنے ہے، یہ تمام ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ ان لوگوں نے ان حالات کی زد میں اپنی بے بسی کا اظہار کر لیا ہے۔ امریکہ، کہا جاتا ہے کہ نیو یارک میں اب تک تقریباً 10,000 سے زیادہ افراد جو ہیں اس سے براہ راست متاثر ہوئے، اور اگر یہ حالات ایسے ہی رہے تو تقریباً 2 لاکھ کے قریب افراد کے مر جانے کا خدشہ ہے، جو خود امریکن ٹیلی ویژن جو ہے بار بار اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا کی بڑی طاقتوں جنہوں نے اپنے اکنومیکل پاور کے ذریعے سے اس بات کا دعویٰ کر رکھا تھا کہ دنیا ہماری ہے اور اگلی صدی ہماری ہوگی، اور ورلڈ آرڈر کے ذریعے سے دنیا کے ہر مظلوم ملک کو ہم، دنیا کے ہر کمزور ملک کو اور مظلوم قوموں کو ہم اپنا غلام بنائے رکھیں گے۔ غلامی کا ایک بڑا طویل سلسلہ ہے۔ وہ غلام جو افریقہ کے منڈیوں سے اٹھا کر امریکہ کے منڈیوں بیچے گئے وہ غلام تھے، تو یہ تو غلامی یہ تھی جو بظاہر نظر آتی ہے آپ کو، مگر پھر بھی ذہنی طور پہ غلامی، فکری طور پہ غلامی، علمی لحاظ سے غلامی، معاشی لحاظ سے غلامی، معاشرتی لحاظ سے غلامی، تہذیبی لحاظ سے غلامی، تمدنی لحاظ سے غلامی، یہ تمام سلیوری کی ایک داستان ہے۔ اگر آپ محسوس کریں تو بڑی قوموں نے
چھوٹی قوموں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، مگر آج آپ دیکھیے کہ ساری تمیز ختم ہو گئی ہے۔ اب نہ کہاں بڑی قوم، نہ چھوٹی قوم، نہ سپر پاورز، نہ یہ تحقیقی ادارے، نہ ان کے ہاسپٹل، نہ پھر یہ مشینی کارخانے، سب کہاں گئے؟ سب ٹھپ پڑے ہیں پوری دنیا میں۔ اور آج پھر جیسے کہ غیب کے پردوں سے کوئی پوچھ رہا ہے ہم سے کہ لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ کہ آج کا دن کس کے لیے ہے۔ ایک اندیکھی طاقت ہے جو باضابطہ طور پہ ہر جگہ مؤثر ہے، مؤثر تھی۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان تو ہے کہ مؤثر تھی وہ ذات، وہ دنیا کفر، وہ الہات کی دنیا، وہ کفر کی دنیا، جو اس بات پہ یقین نہیں رکھتی، جو ان کا عقیدہ صرف یہ تھا کہ مرنا ہو، مر جانا ہے، صرف اس کے بعد کی زندگی اور نہیں ہے، اور آنے والی زندگیوں کے لیے ہمیں کوئی باضابطہ طور پر تیاری نہیں کرنی چاہیے۔ بہرکیف یہ ان کا اپنا کانسیپٹ تھا، مگر آج دیکھا جائے تو یورپ کے ان چرچ میں جہاں کے جو کہ ویرانہ پن تھا، لوگ یہاں بھی اپنے چرچ کے باغی تھے۔ چرچ کے فادر بار بار اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، مگر آج سنڈے کے دن میں نے دیکھا یہاں کہ بے شمار چرچ جو خالی ہیں، پر آج پھر دوبارہ یہ قوم جو ہے لوٹ رہی ہے اس مذہب کی طرف جس کے وہ ماننے والے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب دنیا میں لادینیت پیدا ہو، الہات پیدا ہو، بغاوت پیدا ہو، عداوت پیدا ہو، نفاق پیدا ہو، ظلم پیدا ہو، غربت پیدا ہو، افلاس پیدا ہو، اور ناانصافی پیدا ہو، اور عصبیت پیدا ہو، ڈسکرمنیشن پیدا ہو، تو اس کے نتیجے میں اس طرح کے عذاب آتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک وحشت قائم ہے، اور ایک عجیب سا سناٹا ہے۔ یورپ کی چمکتی ہوئی سڑکوں پر آج یہاں گاڑیاں نظر نہیں آتی ہیں، یہاں ہر کوئی گوشہ نشیں ہو گیا ہے۔ اب ان تمام مرحلے حیات سے، ان تمام وحشت زدہ ماحول سے، اور ان تمام ماحول سے، اور ان تمام حالات سے، اور ان اندھیروں سے نکالنے والی ذات اگر ہے تو صرف خدا ہے۔ وہ خدا ہی ہے جس کے باب میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اجالوں سے، وہ اندھیروں سے اجالوں کو پیدا کرتا ہے، وہ ذرے سے آفتاب کو اجالتا ہے، وہ سپیدہ سحر کے ذریعے سے سورج کو اگاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے سپیدہ سحر ہماری زندگیوں میں نکھتیں، روشنیاں اور توانائیوں کو بکھیرتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے وہ خداوند قدوس ہے جو کائنات کے ہر ذرے پہ باضابطہ اس کی قدرت و عظمت جو ہے وہ غالب ہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ و دوستو، ہمیں لوٹنا ہوگا، بلکہ دنیا کو لوٹنا ہوگا اس نظام حیات کی طرف جو اللہ کے رسول لے کر آئے، سرور کائنات لے کر آئے۔ آج عالم یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو مظلوم ہیں اور فاقہ کش ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جن کی زندگیاں شیلٹرز میں گزرتی ہیں۔ کبھی ہم نے ان کے بارے میں سوچا؟ نہیں سوچا، بلکہ جو ممالک غریب تھے، جو غربت زدہ تھے، بڑی طاقتوں نے ان کا استحصال کیا اور ان کی منڈیوں سے سودا کیا، اور اپنی آرائش گاہوں کو اور اپنی شبستان حیات کو سجایا اور ان قوموں کا استحصال کیا۔ ایسے حال میں عذاب آتے ہیں، ایسے حال میں تباہیاں آتی ہیں، ایسے حال میں وحشتیں پیدا ہوتی ہیں، ایسے حال میں اجتماعی عذاب مسلط ہوتی ہے، اور قومیں جو ہیں وہ شکست و ریخت سے ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے ہوتی ہیں۔ آج شکست و ریخت بظاہر ہم کسی جنگی ماحول میں نہیں ہیں، مگر دنیا کی بڑی طاقتوں نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے۔ شکست معاشی اعتبار سے، شکست معاشرتی اعتبار سے، شکست اپنی تجارتی اعتبار سے، شکست نہیں تو اور کیا ہے۔ میں نے پہلے کہا آپ سے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں ایک بڑی طاقت اس وقت سعودی عرب بھی ہے۔ آپ نے دیکھا اور محسوس کیا۔ ایک طرف تو عالم یہ ہے کہ یہودی دیوار گریہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ دعائیں کر رہے ہیں، اور اس کے مد مقابل خانہ کعبہ اور حرمین شریفین کو مقفل کر دیا گیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ اب ہم نماز پڑھنے سے معذور رہے، اور اسی کے مد مقابل وہ سعودی عرب ہے جہاں کلب اور جوا کے اڈے اور شراب کے اڈے کھولے گئے۔ میں نے سنا، اور کسی کے ذریعے سے، بڑے معتبر ذرائع سے کسی نے بتایا مجھے کہ عالم یہ ہے کہ گزشتہ سال چھٹیوں کے ایام میں سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ چھٹیاں گزارنے کے بجائے، بچوں کی ہالیڈیز جب اسکولوں میں ہوتی تھی
تو بجائے اس کے کہ وہ علاقائی طور پہ چھٹیاں گزارتے، وہ باضابطہ عمرہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مگر جب سے سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ نے جوا کے اڈے اور شراب خانوں کو کھول دیا ہے، بہت بڑا طبقہ جو ہالیڈیز میکر تھا اور جو پہلے عمرہ اور زیارات کا عادی تھا، اب ان کے بچے اور وہ خود جو ہیں انہی کلبوں میں، انہی شراب کے انڈوں پر اور جوا خانوں میں اور ایسے ہی وہاں کے بیچ فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے وہ زمین جو پاک ہے، وہ زمین جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، وہ زمین جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، وہ زمین جہاں امن و امان ہے، اسے ویران کر کے ان ظالموں نے اپنے عیش کدے کو سجا رکھا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایسے عالم میں عذاب نازل ہوگا کہ نہیں؟ مگر جب بندے مومن احکام الہی کا پابند بن جائے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی حالیہ دنوں میں امریکن پریسیڈنٹ نے ایک چرچ میں جا کر انہوں نے ایک باضابطہ قرآن پاک کی تلاوت انہوں نے سماعت کی ہے۔ یعنی کہ آپ ٹرمپ کے بارے میں جو چاہیں آپ کہیں، جو بھی نظریات آپ کے ہوں سیاسی اعتبار سے، مگر آج وہ شخص جو ایک بہت بڑی سپر طاقت کا، سپر پاور کا جو بہت بڑا مالک ہے، وہ یعنی کہ ایک ایسے ملک کا مالک ہے جو سو کال سپر پاور ہیں، تو اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اس کا عالم یہ ہے کہ وہ خدا کے آستانے کرم پہ جھکا ہوا ہے۔ اور جب تلاوت کرنے والا یہ تلاوت کر رہا تھا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ میں اس پوری طویل اس آیت کریمہ، اس سورہ پاک کے ترجمے کو اس وقت بیان نہیں کر سکتا، مگر یہ ضرور ہے کہ ابتدا میں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو، اس میں تذکرہ ہے اس بات کا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ ایک دور آنے والا ہے کہ زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، زمین اپنے خزانے کو اگل دے گی، لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا ہے، یہ اچانک یہ بلائیں، یہ مصیبتیں کس طرح نازل ہوئی ہیں۔ آخر اس آیت سورہ پاک کی آخری آیت یہ کہتی ہے کہ سب کچھ اس لیے ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے، یہ آسمانوں کا پھٹنا، یہ پہاڑوں کا روئی کی طرح اڑنا، یہ سمندروں میں اچھال اور یہ موجیں، یہ حوادثات، یہ زلزلہ اور یہ انسان کا دیکھنا یہ کہ خود اس کے ہاتھ اور پاؤں سے باتیں کر رہی ہیں، اور زمین و آسمان کے نظام کا اچانک بدل جانا، یہ کیوں ہوگا؟ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ لوگو جو تم اچھائی کرو گے ایک ذرے کے برابر اسے دیکھو گے آج، اور برائی کرو گے تو اسے دیکھو گے۔ آج ہم جو کچھ ہمارے سامنے ہے ہماری اپنی شامات اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو عبادت الہی سے آباد کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا خدا راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بغاوت کا راستہ، بے دینی کا راستہ، طغیان کا راستہ، وحشتوں کا راستہ، بربریت کا راستہ، ظلم کا راستہ، نفاق کا راستہ، عصبیت جاہلانہ کا راستہ، قوم پرستی کا راستہ، بلا برادی غرور کا راستہ اگر ہم چھوڑ کر ہم اس راستے پہ چلیں جس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، وہی صراط مستقیم ہے اور وہی بخشش اور مغفرت کا راستہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، رب کائنات کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ لوگوں سنو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، عالم یہ ہے کہ جب بندہ، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت پذیر رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ملائکہ آسمان کی بلندیوں سے نازل ہوتے ہیں ان کی حمایت کے لیے، اور وہ یہ کہتی ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ گھبراؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تم اس جنت الفردوس کی بشارت دیے گئے ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تم بشارت دیے گئے ہو، بشارت ہو تمہیں، خوشخبری ہو تمہیں اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ تو بلا شبہ جب ہم مومن بن جائیں گے اور ہمارے محسوسات کا عالم یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے لیے ہوں گے، ہمارا عمل خدا کے لیے ہوگا، ہم میں استقامت فی الدین ہوگی، ہم اپنے اللہ کی رضا سے راضی ہوں گے، ہم مغرب میں رہتے ہوئے بھی
عطا الہی کے پابند ہو جائیں گے، ہمیں منافقت، عداوت، دشمنی، حسد، بغض نہ ہوگی۔ ہم اس وائرس کے ذریعے سے اس بات کو محسوس کریں کہ یہ لمحاتی جو سینکشن ہے ہمارے اوپر، ہم اسے سوچیں اور محسوس کریں۔ اعتکاف کی یہ منزل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس تنہائیوں میں ہم سوچیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے وجود میں، اپنے فکر میں، اپنے احساسات میں انقلاب کو پیدا کریں۔ اسلام صرف سربسجود ہونے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کیا ہے کہ تنہائی میں کبھی اس بات کو سوچنا کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اسلام ہمارے پورے وجود کو اپنے تمام تر تاثیر کے ساتھ گھیرے ہوئے ہو، ہر لمحہ ہم اس بات کو محسوس کریں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو اسلام سکھاتا ہے ہمیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تخلیق حیات انسانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جو رضا الہی کا سبب بن سکے، اور وہی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیابی، اس نے بے پناہ کامیابی حاصل کی۔ مومن کی کامیابی صرف دنیاوی زندگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ خدا کرے کہ دنیاوی زندگی میں جہاں ہمیں اللہ کامیابیوں سے نوازے، وہیں ہمارے حسن عمل، سچائیاں اور تقوی و طہارت کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں حسن آخرت اور آخرت کی بخشش اور رحمت بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اسلام نام انقلاب کا ہے، سیلف چینجنگ کا ہے، سیلف موٹیویشن کا ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم بدلیں گے۔ ہماری آئندہ زندگی اب بہت بہتر ہوگی پہلے کی زندگی سے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مومن کی آئندہ زندگی کا ہر لمحہ اس کے گزشتہ زندگیوں سے بہتر ہونا چاہیے۔ جسے اقبال نے کہا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔